ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ واقع کربلا ہمارا ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ آج اس کا تیسرا حصہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اب کوفہ جایا جائے یا رک جائیں۔ اپنی فیملی کہتی ہے کہ اب آگے جانے کا فائدہ نہیں، وہ لوگ غدار بن گئے اور انہوں نے محب بن کے اپنے ہی ہمارے اہل بیت کو قتل کیا، ذبح کیا اور تنہا چھوڑ دیا۔ اب آگے جانا عقل مندی نہیں ہے، واپس چلے جانا چاہیے۔ اب یہ جنگ جو تھی، یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں تھی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اقتدار کے لیے مکہ سے مدینہ سے چلے تھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے اس خاندان کو وہ حکومت عطا فرمائی ہے جو صدیوں دنیا میں حکومت کرنے والے آئیں گے وہ سارے کے سارے ان کی غلامی پر ہی فخر کریں گے۔ جو قلب کے اندر، دلوں کے اندر اس خاندان کو، اہل بیت کو حکومت ملی ہے اور حکمران بھی ان کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں، تو حسین رضی اللہ عنہ کو حکومت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ اہل بیت کو لے کر، اپنے گھرانے کو لے کر، خواتین کو لے کر کبھی بھی جو ہے لڑنے کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ نہ آپ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ایسے نکلے، نہ آپ کے بھائی نکلے، نہ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا۔ تو اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 خط بھیجے گئے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کو برا کہا اور اس کی بیعت کا انکار کیا، بیعت کی ہی نہیں، تو اس پر جو ہے کوفیوں نے کہا کہ ہم بھی حسینی ہیں اور ہم بھی انہی کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جو حسین ہیں۔ اب انہوں نے خط دھڑا دھڑ 12,000 خط لکھ دیے۔ اب وہ حسین وہاں سے چلے۔ جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو رستے میں آپ کو پہلے ہی فرزدق شاعر مل گیا تھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا اور پورا مفصل واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، اور اسد الغابہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بڑے منفرد انداز میں لکھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں واپس چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کھڑے ہو گئے، بھائی کھڑے ہو گئے، اور اب لوگ بڑے حمیت والے تھے اور وہ خون کا بدلہ لیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہماری تلواریں تو نیام سے نکل گئی ہیں اور ہم تو بدلہ لیں گے اپنے والد کا، اپنے بھائی کا۔ بیٹوں نے کہا والد کا، بھائیوں نے کہا بھائی کا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خون آپ کے بدن میں دوڑ رہا تھا وہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خون ہے اور یہ مقدس ترین خون ہے، تو وہ کیسے بے وفا ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کی صحیح نسبت ہوگی وہ بے وفا کبھی نہیں ہوگا، وفادار ہوگا۔ تو اب آپ نے جو ہے فوراً یہ کہا کہ آپ جو ہے تلواریں تمہاری نکلی ہیں تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، چاہے میرے یہ بچے چھوٹے چھوٹے شہید ہو جائیں، چاہے میرے اہل بیت، میری بہنیں، میرے بچے بچیاں سب ذبح ہو جائیں، اب بدلہ لیا جائے گا اور کوفہ جایا جائے گا۔ اب آپ کوفہ وہاں سے چلے۔ اب وہاں سے کوفہ تھوڑے ہی فاصلے پہ تھا، کربلا۔ جب آپ تھوڑا سا آگے چلے تو ایک جگہ آپ کو جو ہے، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو ریگستان تھا، صحرا تھا، دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا، تو کہا گیا جی یہ فلاں کرب و بلا کی جگہ ہے، اس کا نام ہی کرب و بلا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا۔ ساتھ والے نے پوچھا رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے راویہ ہے پوری حدیث کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام سلمہ
چونکہ دروازہ نہیں ہوتا تھا آپ علیہ السلام کے حجروں میں، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ کا کمرہ جو تھا، گھر جو تھا، اس میں بھی لکڑی کا دروازہ نہیں ہوتا تھا، وہ پردہ اور کھجور کی چھال سے لٹکا ہوتا تھا، اور وہ تھوڑا سا وزنی ہوتا تھا، ہوا سے ہلتا نہیں تھا، لیکن کوئی اندر یوں نہیں گھستا تھا، دستک دیتے تھے۔ یہ جو کہانی سناتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ گرایا، ان کا حمل ساقط ہو گیا، جھوٹ ہے۔ مدینے میں آج بھی میں نے گھر دیکھا ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، چکی بھی ہے، کنواں بھی ہے، آج بھی اس گھر کا دروازہ نہیں ہے، اور وہ دروازہ بھی بہت چھوٹا ہوتا تھا، یوں جھک کے اندر داخل ہوتے۔ تو آپ نے جو ہے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ دروازے پہ، اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی دروازے پہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں آنے دینا، آپ اکیلے ہیں اندر؟ کہا نہیں، جبرائیل آ رہے ہیں مجھے ملنے کے لیے، اور وہ مجھ سے باتیں کریں گے، وحی کا نزول ہوگا، تو بیچ میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ تو اب کوئی صحابی اندر نہیں جا سکا، ام سلمہ رضی اللہ بیٹھ گئی تھی، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون روکے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور 4 سال کے تقریباً تھے، تو وہ دوڑتے دوڑتے آئے تو ام سلمہ نے پکڑا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڈلے ایسے تھے کہ وہ ان کے ساتھ لپٹتے رہے اور ان سے اپنے آپ کو چھڑاتے رہے، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹ گئے ہاتھ سے، اور دوڑتے دوڑتے اندر رسول اللہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیے کتنی سعادت والی شخصیت ہے یہ، دنیا کے مقدس ترین شخصیت ہے یہ، کہ جو نبی سے ایسی محبت اور نبی کو ان سے ایسی محبت کہ ام سلمہ کہتی ہیں حسین اندر گئے، ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی، تو میں دوڑی دوڑی اندر گئی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے، یہ رونے کی آواز کیسی؟ حضور علیہ السلام رو رہے تھے، آپ کے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے سے باتیں کر رہے تھے، یہ حسین دوڑتے دوڑتے میری گود میں آ کے جو بیٹھے نا، تو حسین نے فرمایا، جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے جس امت کے لیے آپ راتوں کو روتے ہیں، جس امت کے لیے آپ طائف کے پتھر کھاتے رہے، جس امت کے لیے آپ روزانہ دعائیں کرتے ہیں، آپ کی یہی امت آپ کے اس بچے کو شہید کرے گی، اور جس میدان میں اس کو شہید کیا جائے گا وہ یہ صحرا ہے، اس کی مٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ حضور کہتے ہیں میں اپنے لخت جگر، اپنے نواسے اور اس بچے، کتنا پیار تھا حضور کو ان سے، 4 سال کا بچہ ویسے ہی اچھا لگتا ہے، اور اپنا نواسا ہو یا پوتا ہو یا اپنا بیٹا ہو، اور پھر حسین جیسا بچہ ہو، پھر حسین حضور چوم رہے تھے اور رو رہے تھے کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کرے، اور وہی ہوا۔ حسین کہتے ہیں جب وہ مٹی آئی، وہ صحرا آیا، تو بتایا گیا کربلا ہے، تو میں نے کہا صدق رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری امت آپ کو اس کربلا کے اندر شہید کرے گی، اب میری یہ جگہ جائے مقتل بنے گی۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، تو آپ کا پہلے رستہ روکنے والا جو تھا وہ آپ کے رستے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ آ کر آپ کے رستے میں اس نے رستہ روکا، ابن یزید تھا اور تمیمی تھا وہ، اور اس نے حر بن یزید تمیمی، اس نے 4000 کا لشکر لایا، اس نے گھیرا ڈال لیا، اس نے کہا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے، آپ رک جائیں یہاں پر۔ آپ نے کہا میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں۔ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن یہ کیا آل رسول ہیں جو قربانی دی دین کے لیے کہ ان کو بلایا بھی گیا اور پھر شہید بھی کر دیا گیا۔ مسافر کو تو ویسے بھی عزت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے کھانا کھلایا جاتا ہے، عربوں کا بھی رواج تھا، آج ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی رواج ہے کہ مسافر کو عزت دو، اور پھر وہ مسافر جو آپ نے بلایا ہے، جس کو آپ نے خود کہا ہے، دعوت دی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اپنا مدینہ مرکز چھوڑ کر، اور پھر آپ کی عمر مبارک اس وقت 60 سال کے قریب تھی، اور آپ جو ہے وہاں پہنچے، حر نے رستہ روک لیا، حر نے کہا نہیں آگے نہیں جا سکتے، آگے آپ نہ بڑھیے، آپ یہاں بات کریں ہم سے۔ آپ نے کہا کہ دیکھو میں آیا نہیں ہوں،
پہلے یہ ذہن سے نکال دو کہ میں آیا ہوں، مجھے مقامی لوگوں نے بلایا ہے اور مقامی کوفے والوں نے بلایا ہے، اور 100-250 بندوں نے نہیں، 12,000 بندوں نے خط لکھا۔ 12,000 کے ساتھ کتنے لوگ تھے وہ آگے تعداد آپ اندازہ کریں۔ جنہوں نے خطوط نہیں لکھے لیکن ان کے اہل خانہ تھے، ایک بندہ اکیلا ہے، اس کے 10 گھر والے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے گھر کے سربراہ سے خط لکھوا رہے ہیں، تو سارے گھر والے 10-12 بھی تو بیعت ہو گئے، یوں 12,000 نہیں 1.25 لاکھ کے قریب بندے بنتے ہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد، اب حر نے کہا کہ نہیں، پہلے بات کرتے ہیں۔ ادھر سے اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر بن چکا تھا کوفے کا، ظالم ترین آدمی، اور اس کو خط لکھا، اس نے بندہ دوڑایا کوفہ، کہا اب بتائیں کیا سلوک کریں؟ کہا ان سے کو بیعت کریں ہمارے ہاتھ پہ، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ کیوں چھوڑتا؟ یزید کو میں مانتا ہی نہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں یزید کے متعلق پورا عقیدہ بتاؤں گا اگلے درس میں۔ ہم اس کو مانتے ہیں جس کو حسین ابن علی نے مانا، ہم اس کو نہیں مانتے جس کو حسین ابن علی نے نہیں مانا۔ حضرت حسن حسین نے از معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا، ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ حضرت حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم یزید کو نہیں مانتے، یزید کی تعریف نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے، اس کو عزت نہیں دیتے۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ناسبیت ہے وہ جو یزید کی تعریف کرے، خارجیت ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے، صحابہ کو برا کہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا میں یزید کو نہیں مانتا، یزید کو مانتا ہوتا تو میں آتا میدان میں گھر چھوڑتا، یہ تو میں مدینے بیٹھ کے کر سکتا تھا بیعت۔ انہوں نے کہا نہیں تو پھر آپ کو لڑنا پڑے گا۔ آپ نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اب میں آ چکا ہوں، آگے شام کا رستہ ہے، یہ تم مجھے یزید کے پاس بھیجو، میں جانوں یزید جانے، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں سرحد پہ جا کے جہاد کرتا ہوں کافروں کے ساتھ، لیکن میں تمہارے ہاتھ یزید کا جو ہے بیعت نہیں کروں گا۔ اب عبید اللہ حر بن یزید نے کہا یہ شرط تو بہت اچھی ہے، کیونکہ حر کے دل میں یہ بات تھی۔ حر نے 3 نمازیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں پڑھی ہیں، اس دلغابہ کھول کر دیکھیے۔ آپ ابن اسیر کہتے ہیں حضرت حسین زور کی نماز پڑھی اللہ اکبر، تو پیچھے 4,000 کا لشکر حر بن یزید کا جو عبید اللہ بن زیاد کا تھا، سپہ سالار کمانڈر، اس نے 4,000 بندوں نے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی، 72 یہ تھے عورتیں ملا کر، اور پیچھے وہ کھڑے تھے دور تک۔ آپ نے سلام پھیرا، دیکھا او پیچھے 4,000 کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے مڑ کر کہا کہ تم نماز میرے پیچھے پڑھ رہے ہو؟ تو حر کہنے لگا ہم کیا کریں، ہماری ڈیوٹی ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اداروں سے ٹکر نہیں لینی، آپ نے حکومت سے ٹکر نہیں لینی۔ یہ حنفیوں کا بنیادی نظریہ ہے۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا، جو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا تھے، کراچی میں جن کا مقبرہ ہے۔ جب انہوں نے بغاوت کی ابو جعفر منصور کے خلاف، تو امام صاحب کے پاس آئے نفس زکیہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا حضرت آپ میرے حق میں فتویٰ دیں، میں خروج کر رہا ہوں بادشاہ وقت کے خلاف، اموی بادشاہ۔ آپ نے کہا نہیں، میں حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف خروج کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ حسین جیسی شخصیت کو کربلا میں جب اقتدار والوں نے نہیں چھوڑا، ان کی بزرگی کو نہیں مانا اور اپنی کرسی کو مانا، تو آج کا اقتدار والا ہماری بزرگی مانے گا؟ اہل بیت کی بزرگی نہیں مانی۔ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے، یہ کرسی کا نشہ ایسا ہوتا ہے، یہ نشہ جس کو لگ جائے اس کو حسین بھی سامنے نظر نہیں آتے، اس کو آج وہ چلے گئے دنیا سے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے قتل حسین پہ جس نے خاموشی بھی کی اس زمانے میں، وہ جہنم کے اندر ہے۔
لڑنے والے تو جہنمی ہیں، میں ان کے واقعات آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا کیسے اللہ کی پکڑ آئی، وہ الگ میں بتاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے حسین رضی اللہ عنہ کا تم میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، کہا کیا کریں، آپ کے نانا کی بخشش تو لینی ہے نا، ہمیں پتا ہے ہماری نجات آپ کے نانا ہی کے ذریعے ہوگی، لیکن ہم مجبور ہیں نوکری سے۔ حر نے کہا کہ آپ مان جائیں، آپ نے جب کہا کہ مجھے ادھر بھیج دو، حر نے 3 نمازیں مغرب تک آپ کے پیچھے پڑھی، فوراً مغرب میں بندہ دوڑایا، کہا حسین مان گئے، یعنی ہمارے ہاتھ رنگین نہیں ہوں گے قتل حسین سے، اہل بیت کا ہمارے اوپر بوجھ نہیں آئے گا، قیامت تک لعنتی لوگ کہیں گے ورنہ۔ اور آج دیکھیے گھر گھر میں لعنت برسائی جا رہی ہے قاتلین حسین کو، کوئی بندہ اس سے پیار کرنے کو، قاتلین حسین کے نام بھی لوگ لینے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کے نام رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور گھر گھر میں لوگ کیا کہتے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو اس نے فوراً بندہ دوڑایا عبید اللہ کے پاس، کہا حسین کہتے ہیں مجھے بھیج دو شام، میں جانوں یزید جانے۔ عبید اللہ کہنے لگا یہ بات تو اچھی ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے اوپر بوجھ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی بڑا، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے کوئی بڑا بھی اقتدار والا، چاہے چھوٹی سے سیٹ والا، اس کے مشیر اس کو ڈبوتے ہیں۔ فرعون کو حامان نے ڈبویا، تو یہاں پر عبید اللہ کو شمر نے ڈبویا۔ شمر ذوالجوشن سامنے بیٹھا تھا کون؟ اب یہ ستیلے ہوتے ہیں نا، ستیلا ماموں تھا جو حسین کا، ام البنین، میں یہ پورا قصہ بھی اگلے درس میں بتاؤں گا، ابھی دن ہے ہمارے، کہ عباس علمدار کون تھے۔ ام البنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو مخزومی قبیلے کی تھی، ان کا سگا بھائی تھا، اور اس کے سگے بھانجے 4 کربلا میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور اسی کے ہاتھوں ہوئے ہیں۔ اور یہ بدبخت وہ ہے جس نے علی اصغر کو تیر مارا تھا، ننھے بچے کو، کربلا میں۔ تو یہ کہنے لگا عبید اللہ کیا کر رہے ہو، یہ آج یہاں سے چلے گئے پھر کبھی قابو ان پہ نہیں پائیں گے، یہ اگلی اور بڑی جماعت لے کر آ جائیں گے، ان کو کہو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں اور تم یزید کی بیعت اپنے ہاتھ کے ذریعے لو۔ عبید اللہ کو اس نے ذہن خراب کر دیا۔ عبید اللہ نے لکھا حر کو، یہ اور وہ سمجھ گیا کہ حر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آئیں بائیں کر رہا ہے، یعنی ایک دم حملہ نہیں کر رہا، یہ ذوالجوشن نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ اس نے لکھا ان کو میرے پاس کہو آ جائیں، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت عبید اللہ بھی کریں اور بیعت یزید بھی کریں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا ابن زیاد کی بیعت کر لیں، انہوں نے کہا یزید کی میں نہیں کرتا تو ابن زیاد جیسے ملعون کی کروں گا۔ آپ نے غصے سے کہا۔ اب جو حر تھا اس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ واقعی حسین صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو زبردستی پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ کہہ کہ بچے کے ہاتھ میں بیعت کرے، یہ جو بیکار قسم کا غلام کا بیٹا عبید اللہ جو تھا نا، اصل میں ابو سفیان جو تھے پہلے زمانے میں، جیسے جنگوں میں جو عورتیں آتی تھی گانے بجانے والی یا کوئی لونڈیاں بنتی تھی، وہ ایک آئی تھی ابو سفیان کے گھر میں، یہ بہت پرانی بات ہے اسلام سے بہت پہلے کی، تو اس سے عبید اللہ کا زیاد باپ پیدا ہوا تھا۔ زیاد کو کبھی باپ کا نام نہیں ملا، زیاد کو کبھی باپ کا نام، جب بھی کوئی کہتا نا عبید اللہ نے زیاد کو کہ تیرا باپ کون ہے تو وہ چپ کر جاتا، چونکہ اس کا باپ اصل میں جو ہے، اب اس کو ابو سفیان نے بعد میں کہا کہ تجھے نام دیتا ہوں، وہ اسی وجہ سے نام حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے خاندانی ایک نسب مل جائے، آگے اس کا بیٹا اور زیادہ وفادار نکلا یزید کا، ابن عبید اللہ بن زیاد۔ اب وہ جو ہے بدبخت تھا۔ حر نے کہا بھائی تم پھنسانا چاہتے ہو، مجھے سمجھ لگ گئی، میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا، میں نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آج کے نمازی تو وفا کرتے ہی نہیں ہے نا، آج تو مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی تو ان کو مسجد سے دھکے دے کے نکالتے ہیں۔ آپ حر جیسے تو بن جائیں کم سے کم۔ حر نے کہا کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور میں 3 نمازیں پڑھی ہیں، تو میں آج ان کے خلاف کیسے جاؤں، میری تلوار ان پہ حملہ کیسے کرے، میں قیامت کے دن شفاعت کیسے لوں گا ان کے نانا کی۔ اس نے تلوار یوں نکالی، لوگوں سے کہا لوگوں گواہ رہنا، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں۔
اور گھوڑے کو لگائی چابک اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے حضرت حسین کی صفوں میں داخل ہو گیا اور عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اور آپ کا غلام بن کے، اور آپ کی طرف سے پہلا شہید ہونے والا آپ کا وفادار اگر کوئی ہے امت میں تو وہ حر بن یزید ہے۔ آج مولا حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جائیں تو آپ کو ان کے قدموں میں حر بن یزید کا مقبرہ ملے گا، کیونکہ یہ وفادار تھا اور وفادار قیامت تک مشہور ہو گیا، ہر بندہ اس سے پیار کرتا ہے۔ جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے ہمارے اکابر کا۔ جو حسین کا نہیں ہے وہ چاہے جتنا مزین ہو کے کیوں نہ آئے، جو اہل بیت کا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ اب وہ جب دیکھا عبید اللہ نے تو اس نے 8000 بندہ دے کے عمر ابن سعد کو بھیجا۔ یہ صاحبزادے جو ہوتے ہیں نا، اکثر صاحبزادے، ان سے ذرا دور ہی رہنا چاہیے جو بڑوں کی اولاد ہوتی ہے، چونکہ وہ ذرا باہر والے آ کے فیض لے لیتے ہیں، اور وہ جو قریب ہوتے ہیں صاحبزادے وہ خالی نام کی وجہ سے صاحبزادے بنتے ہیں اور وہ نقصان کا ذریعہ بعض اوقات بن جاتے ہیں۔ بہت کم صاحبزادے اپنے والد کے مشن کو، دین کو، یا کوئی بھی مشن ہے دنیا یا دین کا، اسے آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ صاحبزادہ تھا کس کا؟ اس بندے کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 تیر چلا میری ماں اور باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اپنے ماموں کو، حضور کے ماموں تھے 7، حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ ماموں، اور حضور نے کیا دعا دی؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، 7 تیر چلا حضور کے لیے، یوں تیر کھینچتے تھے۔ پہلا تیر اگر کسی نے حضور کے لیے چلایا ہے تو وہ 7 ہے، لیکن افسوس دیکھیے پہلی تلوار اگر اس نے چلائی ہے تو حضور کے نواسے پہ چلائی ہے، ان کے بیٹے نے، وہ عمر ان کا بیٹا تھا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ نوح کے گھر میں، نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا کر سکتا ہے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں یزید نہیں پیدا کر سکتا؟ تو سعد رضی اللہ عنہ کے گھر میں عمر جیسا عمر بن سعد پیدا نہیں کر سکتا؟ آپ باپ کو تو برا نہ کہیں بیٹے کی غلطی پر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی تھا تو کیا آپ والد کو برا کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنمی تھی قرآن کہتا ہے، تو آپ خامد کو کہیں گے برا؟ جو غلطی کرتا ہے وہی سزا پاتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بنیادی۔ اب اعتدال اس میں ہے یا نہیں؟ اعتدال ہے نا اس میں، ظلم نہیں ہے اس میں۔ اب وہ آیا 8000 کا گھیرا ڈال لیا، اس نے کہا پانی بند کر دو ان پر، بچے بلکیں گے خود یہ پیروں میں آئیں گے، کھانا بند کر دو، جو پانی یا کھانا لے کر آتا اس کو مشکیزوں پہ تیر چلاتے اور اس کا چھین لیتے آٹا وغیرہ۔ اب بیچارے چلے تھے 6 یا 8 ذی الحج کو، آپ حج چھوڑ کے نہیں گئے تھے، حج آپ پہ فرض نہیں تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت حسین پہ۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں، لکھا حسین وہ ہیں جو ہر 3 دن کے بعد قرآن ختم کرتے تھے۔ حسین وہ ہیں جو روزانہ فرضوں کے علاوہ 100 نفل پڑھتے تھے۔ حسین وہ ہیں جنہوں نے مدینہ سے احرام باندھ کے 25 حج پیدل کیے۔ آپ پہ حج فرض ہی نہیں تھا اور آپ 6 ذی الحج کو وہاں سے نکلے۔ اب جتنا سامان تھا وہ 4 محرم کو آپ کربلا پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو وہ تقریباً مہینے کا راشن، آپ کون سا 1 سال کا راشن لے کے نکلے تھے؟ آپ نے کہا کوفے والے تو استقبال کریں گے، کوفے والے تو ویلکم کہیں گے، یہ بچے ساتھ جا رہے ہیں ان کو کھانے کھلائیں گے، حضور کے نواسے آ رہے ہیں، حضور کی نواسیاں آ رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت آ رہے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا وہ تلواریں ان کا انتظار کر رہی ہیں اور یہ سارے خون میں نہا جائیں گے۔ تو آپ کے بعد راشن ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ پانی کی تلاش میں ایک جو ہے بندہ گیا، اس کے مشکیزے کو پھاڑ دیا اور وہ پریشان، جب دوسرے راستے سے آیا جہاں دریا نہیں تھا، دریا کا راستہ بند کر دیا گیا تھا، تو ایک بوڑھی عورت ملی راستے میں، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو
مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے تھے جو پانی لینے گئے تھے. تو بوڑھی عورت سے پوچھا کیوں صحرا میں اکیلے گھوم رہے ہو؟ کہا کہ پانی کی تلاش ہے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بوڑھی عورت نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا میں تو وہاں سے آیا ہوں، قریشی ہوں، مکے سے آیا ہوں. کہا تم مولا علی کے کیا لگتے ہو؟ چونکہ علی رضی اللہ عنہ کو سارے ماننے والے کوفے والے تھے، کوفے والے تھے ہی علی رضی اللہ عنہ کی جماعت. 5 سال وہاں پہ حکومت کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو بوڑھی عورت اور وہاں گھر گھر میں ہر بندہ اپنے آپ کو گروہ علی کہتا تھا، جماعت علی کہتا تھا، غلام علی کہتا تھا، اپنے آپ کو کلب علی کہتا تھا. ہم علی کے کتے ہیں، علی کے کمبر ہیں، ہم کمبر علی ہیں، اونٹ ہیں اور غلام ہیں. غلامی کا دعویٰ کرتے تھے لیکن تلواریں ان کی، دل ان کے حسین رضی کے ساتھ تھے اور تلواریں یزید کے ساتھ تھے. یہ جو تضاد ہے نا آج امت کے اندر پایا جاتا ہے، دل کسی اور کے ساتھ ہیں، زبانیں کسی اور کے ساتھ ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اس عورت نے پوچھا کہ تم مولا علی کے خون ہو اور ان کے بھائی کی اولاد ہو، اور ہم نے سنا ہے کہ ان کے بچوں کو یہاں پہ بند کر دیا گیا کربلا کے اندر، پورے گھرانے کو. تو انہوں نے کہا جی ہاں پانی ختم ہو گیا، بچے بلک رہے ہیں. اس عورت نے مشکیزہ اٹھایا، چھوٹا سا چھاگل تھی، اس میں پانی تھا تھوڑا. اس نے کہا میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، نہ میں لڑ سکتی ہوں نہ میں ساتھ دے سکتی ہوں، بس یہ پانی لے جاؤ اور اپنے حسین سے کہہ دینا کہ اس کے بدلے میں دعا کر دے کہ اس کے نانا سے مجھے حوض کوثر مل جائے گا. اب آپ دیکھیے بوڑھی عورت کی محبت کا عالم، اور یہاں مردوں کا، اور جو اپنے آپ کو جماعت علی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کہتے تھے، محب کہتے تھے، غلام کہتے تھے، وہ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کربلا میں کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو پانی نہ ملے. آج سبیلیں لگائے بیٹھے ہیں، آج وہی لوگ آگے بڑھ کے آپ کو لگائے ہوئے نظر آتے ہیں. کیوں؟ وہ بھی آپ کو تاریخ بتائے گی، ابن کثیر بتائیں گے آپ کو، علامہ ذہبی بتائیں گے آپ کو، ابن سعد بتائیں گے آپ کو، کتابیں بتائیں گی کہ وہی نسل آج کیوں پریشان اپنا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے. تو آپ سے پانی روکا گیا، آپ کے بچوں کو کیسے، اور پھر آپ وہ پانی لے کر پہنچے، لیکن وہ پانی بھی رستے میں تیر مار کے گرا دیا گیا. تو آپ نے اپنی پگڑی جو ہے لا کے حضرت حسین کے تلوں پاؤں میں رکھ دی کہ میں ناکام واپس آیا. اب بچے بلک رہے ہوں، ایک بچہ ادھر رو رہا ہو، ایک ادھر رو رہا ہو، اور صحرا کی گرمی ہو اور کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، حلق سوکھ چکے ہوں، اور وہ گھرانہ جس سے مقدس گھرانہ اس کائنات میں اس آسمان کے نیچے اس وقت نہیں تھا، جو کربلا میں مقید کر کے گھیر کے جس کو شہید کیا گیا، اس سے مقدس گھرانہ ہمارا عقیدہ ہے اس وقت آسمان کے نیچے نہیں تھا. اس سے مقدس عورتیں آسمان کے نیچے نہیں تھیں. لیکن ظالم جب ہوتا ہے نا، جس کو کرسی کی ہوتی ہے، اقتدار کی ہوتی ہے، اس کو اہل بیت بھی نظر نہیں آتے، اس کو ہمارے جیسے لوگ نظر آئیں گے. آپ حکومت سے ٹکرائیں، آپ اداروں سے ٹکرائیں اور آپ کہیں جی میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ کبھی نہیں ہوگا ایسا. آپ ان کو تبلیغ کریں، یہ ہمیں کربلا کا درس ملا ہے، آپ ان کو نصیحت کریں، لیکن ٹکراؤ کی پالیسی نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں دیکھا، بچوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن حوصلے پست نہیں ہو رہے. انشاءاللہ کل یہاں سے درس شروع کریں گے، آگے بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.